اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ آج سورۃ یونس کی آیت نمبر جو ہے وہ 34 سے ہم آگے مطالعہ کریں گے۔ دیکھیں جیسے ہمارا ہوتا ہے نا اسلوب بیان کے کسی کوئی شخص ہم دیکھیں کہ غلط کام کر رہا ہے، یہ غلط بندے سے اعتماد رکھے ہوئے ہے تو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ یار وہ کو اپنا خاندانی ہے تو وہ کو منگڑنے ہے، اس طرح کی بات کرتے ہیں نا۔ تو بھئی وہ یہ کام کر سکتا ہے، پہلے یہ دیکھو ایک بندے کا عدالت سے تعلق ہی نہیں ہے بالکل، وہ کیسے عدالت کا آپ کو کام بتائے گا؟ ایک بندے کا دین سے تعلق ہی نہیں ہے بالکل، وہ کیسے آپ کو صحیح اور اوریجنل مسئلہ بتائے گا؟ اس طریقے سے جیسے ہم بات کرتے ہیں تو بندہ غلط کام میں لگا، اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں چونکہ سب سے بیسک جو ہمارے عقائد میں شامل چیز ہے عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے، تو اس چیز کو تو اللہ تعالیٰ نے بارہا ڈسکس کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے اللہ کے پیغمبر آپ ان سے کہیے، هل من شرکائکم، کیا تمہارے جو شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے برابر شریک ٹھہرا دیتے ہو، یا اس کی جو ہے نا وہ سفارش کا تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مانے گا ہی مانے گا، اس طرح کی بات کرتے ہو؟ حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے من یبدأ الخلق، جو اس طریقے سے تخلیق کرے ابتدا سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسے 2 آیتیں پیچھے جائیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو تخلیق کیا، زمین کو تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیں آسمان میں موجود مخلوقات کو تخلیق کیا، زمین پہ موجود مخلوقات کو تخلیق کیا، ابتدا سے پیدا کیا۔ ان سے کہیے کہ تم جسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہو، کیا انہوں نے بھی ایسا کوئی کام کیا ہے کہ جو من یبدأ الخلق تخلیق کر سکیں، کسی چیز کو پیدا کر سکیں؟ وہ اتنی بڑی تخلیق کیا کرنی ہے انہوں نے؟ قرآن کریم نے تو مثال دی ہے ان کی کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ انہوں نے اتنی بڑی تخلیق کیا کرنی ہے؟ وہ تو ان سے کوئی مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے، انسان سوچے اپنی کمزوری تو دیکھے نا انسان، ان سے کوئی مکھی چیز چھین کے لے جائے ان کے سامنے پڑی ہوئی، وہ مکھی کو بھاگ لیں اس کے پیچھے، اس سے وہ چیز نہیں چھین سکتے۔ بھاگنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مکھی کے نظام میں ایسا رکھا ہوا تو پہلی بار اس کو جو ہے نا وہ میدے کی طرح کر کے کھاتی ہے اندر۔ تو وہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بھائی اتنی بڑی تخلیق جو ہے اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اتنی بڑی دلیل ہے آپ لوگوں کے سامنے، اور بغیر دلیل آپ کسی شخص کو اٹھاتے ہیں اور رب کے برابر بنا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں میری مدد فرما تو فلاں کر، وہ دنیا سے بھی چلے جاتا ہے۔ تو فرمایا من یبدأ الخلق، دیکھو اللہ تعالیٰ کے طرح کوئی پیدا کر سکتا ہے جو جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو، جس کو تم کہتے ہو ہمارا جو ہے گنج بخش ہے، جو خزانے بخشتا ہے، ثم یعیدہ، پھر فرمایا کہ اسے دوبارہ لوٹا سکتا ہے اس طریقے سے، میں تو اسے دوبارہ بھی بناتا ہوں، میں نے تخلیق بھی ابتدا سے پیدا کی ہے، میں دوبارہ اٹھاتا بھی ہوں، اٹھاؤں گا بھی۔ قل، ان سے کہیے، اللہ تعالی یبدأ الخلق، اس نے ابتدا سے پیدا بھی کیا ہے پوری انسانیت کو، کچھ نہیں تھے، هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایسی چیز تھا ہی نہیں کہ جس کا ذکر کیا جا سکے۔ انسان کچھ تھا، اللہ تعالیٰ نے انسان بنا دیا، روح اور جسم کا نظام بنا دیا، اب اللہ تعالیٰ اس کو مار دے گا ایک وقت میں، کل من علیہا فان کے تحت، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت، پھر اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ یہ نظام کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ آپ ایک بنجر زمین کو دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ بالکل پوسیدہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو جو ہے نا طاقتور بنا دیتا ہے۔ کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ اس کو دوبارہ سرسبز و شاداب کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جو درخت بالکل جو ہے وہ خزاں کے موسم میں بالکل جھڑ جاتا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کو بھی دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، بھائی تم کہاں بہ کے پھر رہے ہو، پھر تم کہاں گھومے پھر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، افک بھی اسے کہتے ہیں، جھوٹ کو کہتے ہیں، بھائی صحیح راستے سے ہٹ کے کوئی اور راستہ اپنانا تو فکون، بھٹک جانا۔
قل اے اللہ کے پیغمبر آپ ان سے کہیے، امت کو بتلائیے، اور یہ پیغامات جو ہیں پوری امت تک پہنچنے چاہیے. حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، من یہدی الی الحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرے، حق کی طرف رہنمائی کرے. کوئی ایسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سے حق کی طرف انسان کی رہنمائی کی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نیچرل چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ چیز دی ہی دی ہے. بہت سی چیزیں میں، بچہ روتا کیوں ہے، بہت سی چیزیں بچے کو کس نے سکھایا ہے کہ بھئی آپ نے جو ہے نا وہ اس طریقے سے فیڈنگ کرنی ہے، اور بطخ کو تیرنا پانی پہ کس نے سکھایا ہے، مچھلیوں کا اندر باہر نکل کے سارا مرنا. یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی ایسے پیدا کر دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ یہدی الی الحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہیں انسان کی کہ بھئی یہ کام میں نے کرنا ہی کرنا ہے. انسان مثال کے طور بے حیائی کا کام کرے گا تو ایک اندر سے ہی اس کو یہ چیز رہنمائی کرے گی کہ بھائی یہ حق ہے، یہ غلط ہے، بتاتی ہے نا اندر سے. جب غلطی کرتا ہے انسان، کسی کا پیسہ اٹھا کے جیب میں ڈال لے، چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، یا کسی کو دھوکہ دے رہا ہو، تو حق کی طرف ایک دفعہ اس کے مائنڈ میں پتہ لگتا ہے، اس کو اشارہ ملتا ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. قل کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ، ایک تو یہ والی ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ حق کی رہنمائی، ایک دوسری چیز ہے کہ صحیح راستے کی رہنمائی کون کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. قل ان سے کہیے اللہ تعالیٰ یہدی للحق، حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. دیکھو جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جس نے انسان کو کس طریقے سے پیدا کیا ہے، ہر ایک پورا سیٹ اپ ہے، وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یا جو خود رہنمائی کیا گیا ہے، جس کو خود نہیں پتا تھا بچپن میں، جس کو اپنے مرنے کے وقت نہیں پڑا میرے ساتھ کیا ہونا ہے، میں مرنا کیسے ہے، جس کو موت و حیات کا نہیں پتا، وہ زیادہ حقدار رکھتا ہے کہ آپ اس کی اتباع کریں اور اس کے پیچھے چلیں. فما لکم کیف تحکمون، بھائی تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ جس سوالن ہوتا ہے نا، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تھوڑا عقل اور دانائی بھی تو تھوڑی سی کوئی چیز ہوتی ہے. فرمایا دیکھیں آخری آیت مبارک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما يتبع اکثرهم الا ظنا، یہ جتنے شرک کرنے والے لوگ ہیں نا، نہیں یہ پیروی کرتے مگر اپنے گمان کی. گمان کہتے ہیں صرف وہم، ٹھیک ہے، وہ جی میں فلاں پیر کے نام کہہ لیں، یا میں فلاں جو ہے نا وہ بت کے نام یہ چیز اگر نہیں دیتا نا تو فلاں کام میرے ساتھ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب ان کا عقیدہ ایسا بن جاتا ہے تو جنات ان لوگوں کی جو ہے نا وہ جو غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، جو واقعی ان کو ویسا کر کے دکھاتے ہیں. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہتا ہے، حفاظت میں رہتا ہے، اور دعائیں اور اذکار اور اپنی حفاظت اپنے اذکار کے ذریعے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے. ہم نہیں کہتے کون سا تمہارا فلاں ہے جس کو تم کہتے ہو جی فلاں پیر صاحب ہیں، یا فلاں وہ جو ہے نا بت کی آپ عبادت نہ کرے تو آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی. ساڑھی کیوں نہیں ٹوٹتی؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہے، ایقان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو بچانا چاہے پوری کائنات مل جائے اس شخص کو مار نہیں سکتی، اور بال بھی کا نہیں کر سکتی. اور اللہ تعالیٰ جس شخص کو نقصان پہنچانا چاہے پوری کائنات کہہ دے کہ نہیں 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 انہوں نقصان نہیں پہنچانا، سڑا بندہ ہے، تو نقصان اس کو پہنچ کے رہے گا. جس شخص کا یہ ایمان ہے اللہ اس کی مدد فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے، اور جس کے ایمان میں ڈاما ڈول ایمان ہے تو فرشتے اس سے دور ہوتے ہیں اور شیطان اس کے قریب ہوتے ہیں، اور شیطان اس کو وہاں اس کا پورا کر کے دکھاتے ہیں. یہ مسئلہ ہے، صرف اتنا سا فرق ہے. فرمایا وما يتبع اکثرهم الا ظنا، نہیں یہ اتباع کرتے مگر گمان کی. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان حق کے معاملے میں کوئی شے نہیں ہے. فرمایا ان اللہ علیم بما یفعلون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، جو وہ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں آگاہی رکھتا ہے. دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے گمان کے متعلق تو بہت سی جگہوں پر ذکر کیا، اجتنبوا کثیرا من الظن. اس معاملے میں بھی ایک ہم عام طور پہ گمان کرتے ہیں، اس معاملے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ غلط گمان سے بچو. ہر وقت کسی کے بارے میں ٹو میں لگے رہنا، غلط گمان رکھنا، اچھا یہ ایسے ہے، یہ باہر نکلا ہے، کوئی بھی بندہ ہو نا
یہ باہر نکل اچھا او دے کول گیا ہوا ہے اس کو ایسے کروں گا فلاں کروں گا، اس طرح کا غلط مائنڈ رکھنا. تو یہ بھی گمان اس میں ہی اس گمان سے بھی قرآن کریم میں بارہا منع کیا گیا. ایک گمان یہ شرک کے متعلق ہے کہ انسان کرتا ہے کہ یار یہ ایسے کر سکتا ہے، وہ ایسے کر سکتا ہے، وہ بزرگ کر سکتا ہے، وہ بڑا کر سکتا ہے، وہ بت کر سکتا ہے. تو کچھ نہیں کر سکتے سوائے اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. ان الحکم الا للہ. مالک سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، توحید کی سمجھ دے، شرک سے بچنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.